ایک چھوٹا سا گاؤں جو کھیتوں سے گھرا ہوا تھا، وسیع نیلے آسمان کے نیچے بسا تھا۔ لوگوں میں علی ایک نوجوان لڑکا تھا جو غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اسکول سے واپس آ رہا تھا، ہاتھوں میں چند پرانی کتابیں لیے۔ اس کے والد کھیتوں میں کام کرتے تھے اور والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ علی کا خواب تھا کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں۔ پھر بھی وہ یقین رکھتا تھا کہ علم اس کا مقدر بدل سکتا ہے۔ ایک روشن صبح گاؤں میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، کیونکہ ایک بزرگ حکیم گاؤں میں آئے تھے۔ وہ اپنے وسیع علم کی وجہ سے مشہور تھے، جنہیں مختلف موضوعات پر گہری بصیرت حاصل تھی، جیسے علاج اور فلسفہ۔ گاؤں والے ان سے ملنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ علی بھی حکیم صاحب سے ملنے کے لیے آیا، اور اس کے دل میں ایک سوال تھا۔ حکیم صاحب گاؤں والوں کو مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے، جیسے کھیتوں کی بہتر دیکھ بھال کیسے کی جائے یا بیماریوں کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن علی نے حوصلہ جمع کیا اور کہا، حکیم صاحب، علم کی اصل طاقت کیا ہے؟ اب اتنے بڑے عالم ہیں، اب ہمیں بتائیں کہ علم کا کیا فائدہ ہے؟ گاؤں والے خاموش ہو گئے اور حکیم صاحب مسکرا کر کہنے لگے، بیٹے، علم کی طاقت کا جواب تمہیں زندگی کے تجربات سے ملے گا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا اور پھر خود فیصلہ کرنا کہ علم کی اصل طاقت کیا ہے۔ حکیم صاحب نے اپنی کہانی شروع کی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے، ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا نام علی۔ احمد کو علم کا شوق تھا، جبکہ علی کو صرف دولت اور دنیاوی کامیابی کی طلب تھی۔ دونوں کی حالت غریب تھی، لیکن احمد دن رات کتابوں سے علم حاصل کرتا رہتا، جبکہ علی صرف محنت اور دولت کمانے میں مصروف رہتا تھا۔ احمد جو پڑھائی میں مشغول تھا، بہت جلد کتابوں سے علم حاصل کر چکا تھا۔ اس کا شوق اور علم بے انتہا تھا اور وہ شہر میں ایک اہم عالم بن چکا تھا۔ علی نے علم کی جگہ محنت اور دولت کو اہمیت دی، اور اس کا خیال تھا کہ کتابوں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کی ساکھ اور علم میں اضافہ ہوتا رہا، جبکہ علی کا کاروبار اتنا کامیاب نہیں تھا، کیونکہ وہ علم کی کمی کی وجہ سے صحیح فیصلے نہیں کر پاتا تھا۔ کئی سال گزرے اور احمد شہر کا ایک مشہور استاد بن گیا۔ اس نے اپنے علم سے لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنی ساکھ کو مضبوط کیا۔ علی کے کاروبار میں مشکلات آ گئیں، کیونکہ اس کی فیصلے غلط ہو رہے تھے اور وہ علم کی کمی کی وجہ سے مسائل کا حل نہیں نکال پا رہا تھا۔ کاروبار میں نقصانات ہونے لگے اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ ایک دن علی نے احمد سے ملاقات کی اور کہا، بھائی، میرا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر کیا کروں۔ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ احمد نے گہری نظر سے علی کو دیکھا اور کہا، علی، یہ دنیا صرف محنت کے بارے میں نہیں ہے، یہ علم کے بارے میں ہے۔ علم انسان کو صحیح فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا اور پھر اس علم کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہوگا۔ علی، جو مایوس ہو چکا تھا، نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طریقہ کار کو بدل دے گا۔ اس نے کتابوں سے سیکھنا شروع کیا، مختلف لوگوں سے مشورہ لیا اور کاروبار اور انسانی رویے کے بارے میں علم حاصل کیا۔ اس کی سوچ بدلنے لگی اور اس نے سیکھے ہوئے علم کو اپنے کاروبار میں استعمال کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار دوبارہ ترقی کرنے لگا اور اس کی حیثیت میں بہتری آنے لگی۔ مہینوں بعد علی کا کاروبار پھر سے مستحکم ہو گیا۔ وہ اب فیصلے علم کی بنیاد پر کرتا تھا، نہ کہ محض بدقسمتی یا قسمت پر انحصار کرتا۔ اس کی مالی حالت بہتر ہوئی اور اس کا کاروبار کامیاب ہو گیا۔ گاؤں والے اس کی تبدیلی کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ علی اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا اور اس کا علم اس کی کامیابی کی بنیاد بن چکا تھا۔ ایک دن علی گاؤں واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک نیا اعتماد تھا اور وہ اپنے تجربات گاؤں والوں کے ساتھ شیئر کرنے آیا تھا۔ یہ صرف محنت کا نتیجہ نہیں تھا، علی نے کہا، یہ علم تھا جو میری رہنمائی کرتا رہا۔ علم نے میری زندگی بدل دی اور میں نے اس علم کو اپنے کام میں استعمال کیا۔ گاؤں والے علی کی کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ علی نے اپنے علم کا فائدہ دیگر گاؤں کے بچوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بچوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں سکھانے لگتا۔ وہ انہیں بتاتا کہ علم کس طرح انسان کو دنیا کے مسائل سے نجات دلا سکتا ہے۔ علی نے مختلف موضوعات پر تعلیم دینا شروع کر دی، جیسے ریاضی، سائنس، تاریخ اور فلسفہ۔
دن گزرنے کے ساتھ گاؤں کے بچے علی کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے لگے۔ وہ سوالات کرنے لگے، نئے طریقوں سے سوچنے لگے اور علم کو اپنے مسائل حل کرنے میں استعمال کرنے لگے۔ گاؤں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ علم صرف علماء کے لیے نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ کچھ دن بعد حکیم صاحب دوبارہ گاؤں آئے۔ انہوں نے گاؤں میں آئی تبدیلی کو دیکھا اور علی سے ملے۔ تم نے علم کی اصل طاقت کو سمجھا ہے، حکیم صاحب نے کہا۔ تم نے نہ صرف اپنی زندگی بدل لی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائی ہے۔ علی مسکرا کر کہا، یہ علم ہی تھا جس نے میری زندگی بدل دی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا علم مزید پھیلائے گا۔ اب گاؤں کے بچے اس کے ساتھ علم کی روشنی پھیلانے میں مشغول تھے اور گاؤں ایک نیا روشن مقام بن چکا تھا۔ علی کا علم صرف دولت تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے پورے گاؤں کے مستقبل کو بہتر بنایا۔ وہ ہر روز علم حاصل کرتا اور دوسروں کو سکھاتا رہا۔ ایک شام علی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور گاؤں پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی۔ علی نے کہا، علم سب سے بڑی دولت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے اور دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہی علم کی طاقت ہے۔ گاؤں والے خاموشی سے سن رہے تھے اور وہ جان چکے تھے کہ علم کی طاقت نے ان کی دنیا کو بدل دیا ہے۔